حضرت سعد اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جوال قابل قدر صحابی تھے۔ ان کا واقعہ سیرت کی کتابوں میں عجیب و غریب انداز سے نقل کیا گیا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے امام عزیز الدین ابن الاثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اسد الغابہ کے اندر مفصل طور پر نقل فرمایا ہے۔ اس مفصل روایت کا خلاصہ ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت کالے اور نہایت بدصورت تھے۔ انہوں نے اپنی شادی کے لیے مدینہ منورہ کے ہر قبیلے میں پیغام پیش کیا اور بڑی کوششیں کی، مگر ان کی بدصورتی، ان کے زیادہ کالے ہونے کی وجہ سے کسی نے اپنی لڑکی ان کو دینا پسند نہیں کیا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، میرا کالا پن اور بدصورتی مجھے جنت میں داخل ہونے سے روک سکتی ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم اللہ اور رسول پر ایمان لا چکے ہو اور تقویٰ اور پرہیزگاری کا راستہ اختیار کر چکے ہو تو ہرگز ایسا نہ ہوگا، بلکہ اللہ کے یہاں تمہارا بہت بلند مقام ہوگا۔ تو حضرت سعد اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ پڑھ کر اپنا ایمان ثابت کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی پریشانی کا اظہار کیا کہ یا رسول اللہ، جو لوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور جو آپ کی مجلس میں نہیں آتے، دونوں قسم کے لوگوں کے یہاں میں نے اپنی شادی کا پیغام دیا ہے، لیکن میری بدصورتی کی وجہ سے کوئی بھی اپنی لڑکی دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے مدینہ منورہ کی سب سے خوبصورت اور سب سے باعزت گھرانے کی لڑکی منتخب فرمائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم عمیر بن وہب ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاؤ، ان کی لڑکی جو سب سے زیادہ خوبصورت، سب سے زیادہ سمجھدار ہے، اس کے ساتھ میں نے تمہارا نکاح کر دیا ہے، اور تم جا کر عمیر بن وہب ثقفی کو میرا پیغام سنا دینا کہ ان کی لڑکی کے ساتھ میں نے تمہارا نکاح کر دیا ہے۔ جب حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جا کر لڑکی کے ماں باپ کو اطلاع دی تو ماں باپ نے ان کو قبول کرنے سے انکار کر دیا اور واپس کر دیا۔ جب لڑکی نے یہ منظر دیکھا تو ماں باپ سے کہنے لگی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے خلاف وحی نازل نہ ہو جائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے غضب سے بچیے، میں تو اپنے لیے اس کو پسند کرتی ہوں جس کو اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا ہے۔ اس لڑکی کے بھی کمال ایمان کی انتہا ہو گئی کہ اس نے دلوں کو دیکھا، صورت کو نہیں دیکھا، اللہ اور رسول کی خوشی کو دیکھا۔ جب لڑکی کے ماں باپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم نے میرا بھیجا ہوا آدمی واپس کر دیا؟ تو انہوں نے شرمندگی کا اظہار کیا اور توبہ کی اور عرض کیا کہ ہم کو شبہ ہوا کہ انہوں نے کہیں جھوٹ نہ کہا ہو، ہم تو آپ کے تابع ہیں، ہم اس کو اپنی لڑکی دیتے ہیں۔ چنانچہ ماں باپ نے اپنی چہیتی بیٹی کو حضرت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کر دیا۔ لڑکی کے ماں باپ سے کہا تھا کہ جب اللہ اور اس کا رسول کا کوئی فیصلہ ہوتا ہے تو اس میں کسی کو اختیار نہیں رہتا، اور لڑکی نے یہ آیت پڑھ کر سنائی۔ ترجمہ: اور کسی مرد، مومن اور عورت کے لیے جب اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کا کوئی فیصلہ کر دیں تو ان کو اپنی طرف سے کوئی اختیار نہیں رہتا، اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا وہ کھلی ہوئی گمراہی میں مبتلا ہو جائے گا۔ اس کے بعد حضرت اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیوی کے لیے بازار سے کچھ سامان خریدنے کے لیے تشریف لے گئے۔ اسی اثنا میں جنگ کا اعلان ہوا تو انہوں نے بیوی کے لیے سامان خریدنے کے بجائے اسی پیسے سے تلوار، نیزہ، گھوڑا وغیرہ جنگی سامان خرید لیا اور جنگ میں جا کر لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سر مبارک کو اپنی گود میں لیا اور پھر ان کی تلوار اور گھوڑا وغیرہ ان کی بیوی کے پاس بھیجا۔ ان کے سسرال والوں سے کہلا بھیجا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری لڑکی سے زیادہ خوبصورت لڑکیوں سے آخرت میں اس کی شادی کرا دی ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ظاہری خوبصورتی کو نہیں دیکھتا بلکہ اندرونی سیرت اور قلب کو دیکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اعلیٰ مقام عطا فرمایا ہے۔